بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانه لتنزيل رب العالمين. سورہ شورى کی آیت نمبر 192. قرآن مجید کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے. نزل به الروح الامین، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، اپنے رسول کے ذریعے سے ان تک منتقل کیا. جن لوگوں کے درمیان یہ نازل ہو رہا تھا وہ اسے اللہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اسے اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. جن لوگوں نے اس کو پہچانا جانا وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اس کتاب پر ایمان لے آئے. یہاں بات ان لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اسے اللہ کا کلام تسلیم نہیں کیا تھا تو انہیں سمجھایا جا رہا ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو یہاں پہلی بات یہ بتائی کہ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے. اسے اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا، یہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوا نہیں ہے، یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلیم نہیں کر لیا ہے. اور پھر مزید بتایا کہ اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری. امانت دار روح الامین جو ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کا لقب بھی ہے، ان کے لیے روح الامین کہا گیا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اسے جس فرشتے کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے یعنی جبرائیل علیہ السلام، انہیں روح الامین کہا گیا. اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ وہ امین ہیں، یعنی اس میں کسی تغیر و تبدل کا کوئی امکان نہیں. ایسے ہستی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منتقل کیا گیا ہے کہ جس کی جانب سے اس قرآن کے اندر کسی تغیر و تبدل کا امکان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خالص روح ہے جو بلا شبہ مادیت اور پوری اس اعتبار سے پوری طرح سے امین ہے. اللہ کا پیغام جیسا اس کے سپرد کیا جاتا ہے ایسا ہی بلا مقاصد وہ رسول تک منتقل کر دیتا ہے. یہ بات کہ اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہے، اس پر اعتماد کرو. یہ باتیں جو بنیادی طور پر یہاں بیان کی جا رہی ہے. اور پھر آگے فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے تمہارے قلب پر، فرمایا تاکہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں صاف صاف عربی زبان میں. یعنی یہ جو کتاب تمہاری طرف تمہارے قلب پر نازل کی گئی ہے، جس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرو، انذار کا کام کرو. یعنی لوگوں کو خبردار، صرف ڈرانا ہی انذار نہیں بلکہ لوگوں کو خبردار کرنا بھی ہے، متوجہ کرنا ہے، انہیں متنبع کرنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ یہ کتاب جو پیغام لے کر آ رہی ہے کہ جس غلط روش کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اس کا انجام کیا ہوگا. اور پھر یہ بات بتائی کہ بلسان عربی مبین، کہ یہ صاف صاف عربی زبان میں ہے. یعنی اس قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ بات کہہ رہے ہیں. اب اس معاملے میں کہ اس کا تعلق اسے جو بلسان عربی مبین کا تعلق کتاب روح الامین کی طرف سے ہے یا اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے. تو اگر اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ وہ نبی ہیں کہ جنہیں عربی زبان میں لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے معمول کیا گیا ہے. اور بھی نبی انبیاء ہیں جو عرب کے اندر آئے اور ان کی زبان عربی تھی، تو آپ بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. یا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قرآن جو بھیجا گیا ہے یہ صاف اور فصیح عربی زبان میں ہے. اس کا مفہوم مدعا ہر عرب اور ہر وہ شخص جو عربی زبان سے واقف ہو وہ اچھی طرح سے بے تکلف اس کو سمجھ سکتا ہے. اس لیے جو لوگ اس سے منہ موڑ رہے ہیں ان کے لیے اس سے منہ موڑنے کا کوئی موقع نہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس تعلیم کو سمجھ نہیں سکی، یہ اپنا مدعا بیان نہیں کر رہی ہے، کسی ایسی زبان کے اندر ہے کہ جو ان کے سمجھ سے بالا تر ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چیز جو ہے بالکل واضح طور پر عربی مبین کے اندر عربی مبین کہا اللہ نے اس کے لیے، اس میں یہ نازل کی گئی، اس میں بتائی گئی اور رسول بھی اسی زبان میں ان سے مخاطب ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. زبور الاولین یعنی پہلی کتابیں جو ہیں ان کے اندر بھی اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے.
تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو پیغام یہ دے رہی ہے، جو تعلیم یہ دے رہی ہے، وہ تعلیم، وہ کتابیں، وہ چیزیں جو اس میں بیان کی جا رہی ہیں، وہ عقیدے اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ یعنی یہ سب کتابیں جو پہلے آئی ہیں، یہ سبھی اللہ رب العالمین کی جانب سے آئی ہیں۔ جو پیغام اس میں دیا گیا ہے وہی پیغام اس میں دیا جا رہا تھا۔ جس عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، رسالت کا پیغام اس میں، یعنی اس کی وضاحت اس میں ہو رہی ہے، وہی باتیں اس کے اندر ہی بتائی گئی تھیں۔ سب کتابیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں وہ سب کی سب شرک کی مذمت کرتی ہیں، مادہ پرستانہ نظریہ حیات کو چھوڑ کر اسی برحق نظریہ حیات کی طرف دعوت دیتی ہیں، جس کی بنیاد اللہ کے حضور انسان کی جواب دہی پر ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جتنی کتابیں بھی آئی ہیں وہ ساری کی ساری انہی تعلیمات پر مشتمل تھی۔ جو قرآن کو نئی اور نرالی دعوت جو ہے وہ پیش نہیں کر رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس سے پہلے کی کتابوں کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بحث اس پر چلی ہے جس کے بارے میں بات کی گئی کہ یہ پہلے کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے یہ جو پیغامات ہیں، یہ جو قرآن کے کا جو مضمون ہے یہ پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ اب پہلی کتابوں کے اندر موجود ہے تو وہ اپنی ظاہر وہ کتابیں جس زبان میں اتری ہیں انہی زبانوں کے اندر وہ ہے۔ تو آیا کہ قرآن مجید جو عربی زبان کے اندر، سے پہلے کہا کہ یہ عربی مبین کی بات ہو رہی ہے، تو اگر یہ عربی میں ہے تو اور کسی زبان میں بھی یہ تھا تو تب بھی قرآن ہی کہلائے گا یا کچھ اور کہلائے گا؟ یعنی یہ ایک بات جو ہے اس مقام پر عیسائیت کی بنیاد بنا کر کہ پہلی کتابوں میں بھی رہی ہے، تو پہلی کتابوں کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن جو پہلے کتابوں میں موجود تھا، یعنی مضامین تھے، تو وہ تو عربی میں نہیں تھے۔ اگر وہاں بھی سے قرآن کہا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آج بھی اگر کسی اور زبان میں اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو بھی قرآن ہی کہا جائے گا۔ تو یہ بات کہی تو گئی ہے، لیکن اسے کوئی اس کی پذیرائی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ دلائل اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات تو مضمون جیسے بتایا جا رہا ہے، بنیاد یہ بنائی گئی ہے کہ جو پیغام اس میں ہے وہی پیغام اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی دیا گیا ہے۔ وہاں بھی جب وہ کتاب نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہی الفاظ ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب کتاب نازل کی جاتی ہے تو وہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کے پاس آ جاتی ہے اور پھر رسول اپنی زبان میں اسے بیان کرتا ہے۔ نہیں، الفاظ اور معانی دونوں کے دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، الفاظ بھی اس کے اللہ ہی کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کتاب بھی جو آئی ہے اس کتاب کے معاملے میں یہ بات ہو کہ یہ کتاب جو ہے اس کے الفاظ جو ہیں وہ رسول کے ہیں، الفاظ اللہ کے۔ تو جب اللہ کے الفاظ تھے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے الفاظ کی زبانیں بھی دوسری زبان کے اندر وہ قرار پائیں گے۔ تو یہاں پر جب اس میں ترجمہ کسی انسان کے ذریعے کوئی انسان اپنی زبان میں کرتا ہے، الفاظ بدلتے ہیں، تو وہ قرآن نہیں رہتا۔ یعنی یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ البتہ سمجھنے کے لیے ظاہر جو لوگ عربی نہیں جانتے ان کے لیے تراجم کی ضرورت ہوتی ہے، تفاسیر تشریحوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے کام اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے قائم مقام نہیں ہے۔ یعنی اسے اردو کا قرآن نہیں کہا جائے گا، جیسے کوئی قرآن ہے اردو کا قرآن، فارسی کا قرآن، پشتو کا قرآن، یہ نہیں کہا جائے گا۔ قرآن تو عربی کا قرآن ہی ہے۔ تو اسی لیے بات یہ بھی ہوتی ہے، کہا بھی جاتا ہے، احتیاط کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے علماء نے اس کے لیے کہا کہ جب ترجمہ کیا جائے تو عربی متن بھی ساتھ ہی رکھا جائے، یعنی صرف جو ہے ترجمہ کیا جائے اور عربی متن نہ ہو تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض ضروری تقاضے، اضطرار کے حالات، ان سب کے احکامات الگ ہیں کہ آپ کسی ایسے غیر مسلم کو دینا چاہتے ہیں، سب کرنا چاہتے ہیں، اس کی زبان میں شائع کر دیتے ہیں کہ وہ پڑھے سمجھے، وہ ترجمہ ہے، قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو یہی ہے جو عربی زبان کے اندر ہے۔ اسی بنیاد پر یہ بات ہے کہ جب قرآن مجید یہ ہے تو آپ نماز کے اندر قرآن پڑھنے کی شرط ہے، تو نماز کے اندر ترجمہ پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ اسے قرآن مجید ہی پڑھا جائے گا۔ یہ بات کہیں کہیں بعض ائمہ کی طرف، خاص طور پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ جب اس کے بارے میں کہ انہوں نے اس سے رجوع کیا ہے اور امام یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے قول پر انہوں نے پھر بات کی ہے کہ ہاں کہ سوائے اضطرار کے، یعنی اضطراب کا معاملہ جو ہوتا ہے، اضطرار کی بات یہ ہوتی ہے، اس حد تک کی بات کی گئی کہ جیسے کوئی شخص ابھی مسلمان ہوتا ہے اور عربی تلفظ، لہجے، ان سب چیزوں پر قادر نہیں ہے، تو جب تک کوئی قدرت حاصل نہ کر لے اس وقت تک کے لیے گنجائش کی بات کی گئی کہ یہ نماز ادا کر سکتا ہے ایسے۔ لیکن یہ بات کہ اس پر اتفاق اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے نماز ادا کرنے کے ایک انسان جو ہے اگر معذور ہوتا ہے تو اشاروں سے سجدہ اور رکوع کر لیتا۔ اب یہ تو مطلب نہیں کہ اشاروں سے سجدہ رکوع کرنا اس کا طریقہ یہی ہے، بلکہ تو اس کی معذوری کا معاملہ ہے۔ تو یہ اضطرار کی کیفیات کے اندر کی گنجائش تو کسی نے دی ہے، ورنہ بات یہی ہے کہ قرآن کی عربی میں تلاوت ہی نماز کے اندر ضروری ہے اور یہی لازم ہے۔
تو صرف بات اتنی رہ جائے گی اختلافی موضوعات کے اعتبار سے کہ استرار میں گنجائش ہے کہ نہیں ہے، وہ بات اپنی جگہ الگ ہے، لیکن بنیادی طور پر بات یہ کہ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ قرآن ہے، قرآن نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے بات ہے۔ تو اس میں کہ یہ نماز کے اندر عربی متن کا تلاوت کرنا ہی لازم ہے، وہ قرآن کی اصل عبارت ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات جو اس آیت کے تحت کہی گئی ہے، فَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ کے بارے میں یہ گفتگو مختلف مفسرین نے رکھی ہے۔ آگے فرمایا اولم یکن لہم آیا، اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، فرمایا کیا ان اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں۔ اب جب یہ بات ہے کہ پہلی کتابوں میں بھی ہے، تو اب یہ پہلے کتابیں کن کے پاس آئیں، یعنی قریب کے جو لوگ ہیں بنی اسرائیل ہیں، یعنی توریت اور انجیل دونوں ان کے پاس آئی ہیں، تو اس اعتبار سے علماء بنی اسرائیل اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ علماء بنی اسرائیل کے اسی واقفیت کی جو بات کہی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس کتاب نہیں ہے، لیکن ابھی تمہارے قریب قرب و جوار میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں کہ جو علماء بنی اسرائیل ہیں، اور وہ خود اس بات سے آشنا ہے، جانتے ہیں کہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں اور انہی مضامین پر مشتمل ہے، اور کوئی نئی اور نرالی بات جو ہے اس کے اندر بیان نہیں کی جا رہی ہے۔ اور ایسے واقعات بھی ان کے سامنے آئے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور آ کر انہوں نے قرآن کو سنا اور سننے کے بعد اس کی تصدیق کی۔ سیرت ابن ہشام سے بات معلوم ہوتی ہے، اس میں بات موجود ہے کہ ان آیات کے جب یہ نزول ہوا اسی زمانے میں، یہ جب ہجرت حبشہ کی بات ہے، تو ہجرت حبشہ جب ہو گئی ہے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حبشہ کے اندر موجود ہیں، تو ان کی دعوت سن کر، یعنی انہوں نے جو کچھ نجاشی کے دربار میں گفتگو کی ہے وہ بھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ وہاں موجود ہیں تو اپنا کام بھی جاری رکھا ہوا انہوں نے دعوت کا، تو ان کی دعوت کی بات سن کر 20 آدمیوں کا ایک وفد عیسائیوں کا مکے آیا، اور اس نے مسجد حرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آپ سے قرآن کے یعنی آپ کی دعوت اسلام کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیا تعلیم لائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی کچھ آیات سنائی، اس پر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو نجاشی کے بارے میں سامنے آتی ہے کہ نجاشی کو جب سورہ مریم ان کے سامنے تلاوت کی گئی، کہ اس سورہ مریم جب ہم نے پڑھی تھی اس وقت بات آپ کے سامنے آئی تھی، تو اس وقت نجاشی کی کیا کیفیت ہوئی تھی، یعنی اس نے کس طرح سے اس قرآن کو پہچانا تھا، اس کی داڑھی جو آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، یعنی کیفیت اس کی تھی، تو وہ اس کو پہچاننے والے یعنی یہ وہی تعلیمات ہیں وہی، اور اس نے کہا تھا کہ یہ تو ایک ہی شمعدان سے نکلی ہوئی دو نور ہیں، دو کہیے کہ روشنیاں ہیں، یہ اس نے اس وقت کہا تھا، یعنی اس وقت اس کا نام اس اعتبار سے نہیں آتا کیونکہ ظاہر ہے کہ علم رکھنے والا آدمی تھا جو اس نے اس بات کہی ہے۔ اب یہاں یہ لوگ جو 20 آدمی کا وقت آیا تھا، تو ان کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وہیں پر یہ آیات موجود ہیں۔ اس حوالے سے جب انہوں نے سنا جو کچھ تم نے جو ان پر نازل کیا گیا تو تم نے دیکھا ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، کہا ان کا وہی بات ہے کہ جو ہے جب قرآن کی آیات نے سنائی گئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور انہوں نے اسی وقت آپ پر ایمان لے آئے اور تصدیق کی اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ اب قریش نے بڑی ملامت نانت ملامت بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، اس کے باوجود یہ بات ہے کہ انہوں نے اس کو قبول کیا، اس پر ایمان لائے۔ تو ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، قرآن مجید خود ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ جیسے کہ اس کی بات سورہ قصص کے اندر بھی بات آتی ہے، اور اس کے علاوہ جیسے سورہ مائدہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر بھی بات ہے۔ تو فرمایا کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے یعنی پہچانا، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، ہنڈر بھی دکھا رہے تھے، بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی تھے نہیں مانتے تھے، جانتے پہچانتے جو ہے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جھٹلا رہے تھے، لیکن ایسے بھی تھے جو تسلیم کر رہے تھے، جیسی بات سامنے آ گئی ہے۔ عبداللہ بن سلام کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، مدینے میں تھوڑے جب اسے تسلیم کیا، قبول کیا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر یہ جو ان کی کیفیت ہے کہ ہٹدرمی کی، تو فرمایا اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور یہ فصیح عربی کلام پڑھ کر وہ ان کو سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے، یعنی ابھی تو یہ کہ عربی ایک عرب پر یہ عربی میں نازل ہو رہا ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہو رہی، اور کہتے تھے بنا خود بنا لیا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پر یہ کام کر دیتے کہ اسے کسی اجمی کے اوپر نازل کر دیا جاتا اور وہ آ کر ایسی فصیح عربی زبان میں انہیں بات یہ سناتا قرآن، تو یہ کیا کہتے، یہ کہتے یہ بھی جادو ہے، اس پر کوئی جن آ گیا ہے جو عربی زبان میں کوئی عربی زبان کا جن آ گیا جس کے اس اعتبار سے اسے پیش کر رہا ہے، جو اجمی کی زبان سے عربی بول رہا ہے، کہتے ہیں نا ابھی لوگ اسی طرح سے جیسا یہ تو ایسا آ گیا جس کی طرح سے بول رہا ہے کوئی اور ہے۔ تو یہ اگر اسے نہیں ماننا ہے تو وہ کسی طور بھی نہیں مانے گا، اس کا معاملہ اسی اعتبار سے۔
تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے ہم کوئی بھی بات پیش کریں. اللہ رب العالمین نے کہا بھی ہے قرآن مجید میں، سورۃ الانعام بھی مضمون ہمارے سامنے آیا ہے. اس میں کہا کہ اگر ہم ان پر کوئی لکھی لکھائی کتاب بھی نازل کر دیتے تو یہ کہتے کہ یہ تو کوئی جادو ہے، نہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا اسے جھٹلانے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ جو ہے بیان کر دیتے ہیں اور پیدا کر لیتے ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے اس اعتبار سے. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، اسی طرح ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے. یعنی یہ ان کے دلوں میں شفا اور تسلی اور قلب کی سکون کی بات نہیں، بلکہ یہ دوسرے مقام پر کہا ہے صلاح کی مانند، اس طرح کا صلاح کی مانند کے دل سے گزرتا ہے. یعنی یہ اسے پڑھ کر انہیں اطمینان حاصل نہیں ہوتا، تسلی، انہیں سکون حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کیا یہ ان کے عقائد کی تردید کرتا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ غلط رویہ طرز عمل ہے، اس کا نتیجہ خوفناک ان کے ہاتھ میں نکلے گا، اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں. پیچھے پڑھ کر آئے اس میں تھا کہ جب تم انہیں قرآن سناتے ہو تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور لگتا ہے ایسے بھی تم پر ٹوٹ پڑے گی. یعنی قرآن کو سن کر یہ کیفیت پیدا بن جاتی ہے. یعنی اس میں جب یہ بات آتی ہے کہ کچھ بھی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ تو ہی سمجھتے ہیں اپنے معبودان باطل کی، یعنی یہ سب اس طرف جاتے ہیں. تو یہ سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کا معاملہ یہی ہے کہ قرآن کو جو دل کھول کر عقل سے اور سمجھ سے اور اپنے دل کو کھول کر سنتا ہے وہ اس کی مضامین پر جو ہے محسوس کرتا ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچاتی کیفیت ہے. ورنہ اس نے آنکھ کان دل بند کر رکھے تو وہ اسے سنتا ہے تو اس پر کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ہی اثر لیتا. لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. جیسے پچھلی قوموں کا ذکر ہوا ہے، ان پر جو عذاب آیا، ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ اسی طرح سے جب مانیں گے. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر جب بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے تو اس وقت وہ کہتی ہیں فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ، اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے. یعنی جب عذاب آ جاتا ہے پہلے سے سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، نہیں مان رہے، لیکن جب یہ جو ہونی ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کیا اب مہلت مل سکتی ہے. اب نہیں ہو سکتا، جو بات پہلے تھی وہ بات حسرت، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. فرمایا أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، جو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، کہ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں. أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، یعنی برسوں تک جو ہے انہیں سالوں تک جو ہے انہیں زندگی میں عیش کرنے کا موقع دے دیں. ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو وہ سامان عزیز جو انہیں ملا ہے، ان کو ملا ہوا ہے، جو بتائے زندگی انہیں ملی ہے، ان کے کس کام آئے گی. یعنی اگر یہ سوچ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہوا تھا، کچھ نہیں ہو رہا، ابھی بھی نہیں ہوا، اور دیکھو اتنے لوگ تو چلے ہی گئے، کچھ ان کی زندگی میں نہیں ہوا، ہماری زندگی میں بھی بظاہر نظر نہیں آتا. یہ ممکن ہے کہ اللہ تمہیں مہلت دے دے، یہ ممکن ہے کہ زندگی میں تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ آئے اور تمہیں موقع مل جائے، لیکن موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ اس وقت یہ کام، یہ سب چیزیں تمہارے کس کام آئیں گی؟ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جس غلط فہمی کے اندر تم مبتلا ہو اور اس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تم اس عذاب کے آنے کا اندیشہ نہیں رکھتے. اصل بات کیا ہے کہ تمہیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ عذاب نہیں آئے گا، لہٰذا مانگ رہے ہیں عذاب، لیکن جب آئے گا تو پتہ چلے گا. تو وہ کیفیت تو الگ بیان کی. تو اس معاملے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں دنیا کے اندر پکڑا نہ بھی گیا تو آخرت میں تو بہرحال معاملہ تمہارے سامنے موت تو آنی ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو یہ گویا کہ یہ کہ انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ. دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. اللہ ان دونوں آیتوں کے اندر بات بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو بستی بھی جس پر بھی اللہ کا عذاب آیا، جن کا ذکر پیچھے ہم پڑھ کر آئے ابھی، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر رسول کے ہر قوم کے پاس اس کا رسول پہنچا اور اس نے کھول کر بات بتائی اور مدتوں انہیں سمجھایا اور ہر طریقے سے گویا کہ یہ کہ انہیں غلط راستے سے روکنے اور صحیح راستے کی طرف بلانے کا کام کیا. کہ جب لوگوں نے مان کر نہ دیا اور رسول کی مخالفت پر ہی کمر بستہ رہے اور اپنا سب ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اس کے خلاف، بالآخر اللہ کا فیصلہ آ گیا. تو ایسا نہیں ہوا کہ اچانک پکڑ لیا بغیر کسی وجہ کے ہو گیا، سمجھایا نہیں گیا تھا، بتایا نہیں گیا تھا، سب کچھ ہوتا.
انسان اپنے بارے میں جو غور کرے، آج جتنی مہلت انسان کو ملی ہوئی ہے، جتنا اس کا ضمیر اسے متوجہ کرتا ہے، کتنے مواقع اسے حاصل ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ان سب کو ضائع کرتا چلا جاتا ہے تو بالآخر ایک وقت آ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے، تو اسی لیے اس سے پہلے انسان کو پلٹنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. یہ بات اس میں ان کو بتائی جا رہی ہے. اب اس کے بعد رخ منتب پڑتا ہے مضمون کا. فرمایا وما تنزلت به الشیاطین، اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے. پہلے بات کیا ہو رہی تھی؟ اسے لے کر روح الامین اترے. اسے لے کر کون اترا ہے؟ روح الامین اترے ہیں، یعنی اور کیسے بڑی محفوظ اور بہت صحیح طریقے سے منتقل کی گئی، اس میں کوئی آمیزش نہیں ہے. اب ان کا جو کہنا تھا، یہ جو الزامات لگا رہے تھے، یہ تو شیطان ہے جو ان کے اوپر کاہن ہے اور جن اور یہ جو ہے ان پہ القاء کر دیتے ہیں، لا کر ڈال دیتے ہیں، تو کہا ایسا نہیں ہے. اب اس کا جو ہے یہ پہلو بیان ہو رہا ہے کہ اس اعتبار سے کہ کس نے نازل کی، یہ اب ان کا کام نہیں ہے. دیکھو ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح، کیا شیاطین کا یہ کام ہے؟ کیا یہ کام کرتے ہیں جن؟ تو کہا کہ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں. یہ لوگ اس کو لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کے لیے، قرآن کو کہیے مشکوک بنانے کے لیے یہی ساری باتیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اسے جو ہے ان کی طرح گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا یہ کاہن ہے، کبھی کہتے تھے شاعر ہیں. یہی مضمون اب اس کے اندر ہمارے سامنے آگے آ رہا ہے. تو یہ سب باتیں کرتے تھے. تو اس باتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں اسی کو بنیاد نہیں ہے. یعنی ذرا سوچو، غور کرو اس کتاب پر تو تمہاری سمجھ میں بات آ جائے گی. فرمایا وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے. نہ یہ کام، ظاہر ہے جو شیطان ہے وہ کیا کرے گا؟ شیطان تو شیطان ہی کرے گا. یعنی ایک شریر آدمی سے شرارت ہی متوقع ہے، اسے کیا کہیں گے؟ ظالم سے ظلم کی بات ہے یہ. یعنی یہ بات اس اعتبار سے ہے، ایک جاہل سے جہل کے برابر کیا توقع کرتے ہیں. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ شیاطین اگر یہ کام کرنا چاہے بھی تو ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ویسے اگر کوئی بننا چاہے، ایک جاہل آدمی جو ہے لوگوں کا معلم بننے کی کوشش کرے، ظاہر سی بات ہے کیا پڑھا ہے، کیا کرے گا؟ ظاہر اسی طرح سے کرے گا. تو اس اگر وہ کچھ دیر کے سوچا جائے کہ وہ سچے معلم اور حقیقی مزکی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنے، ایسا کچھ بننے کی کوشش کرے، ظاہر سی بات ہے کہ جو تعلیم قرآن دے رہا ہے، جو حقیقی سچے مزکی آپ کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں سامنے ہے، تو کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے جو شیطانی راستے پر ہو؟ تو اس معاملے میں یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ یہ کتاب جو تعلیم دے رہی ہے اور یہ رسول جس انداز سے ان کے سامنے موجود ہیں اور جو باتیں یہ بیان کر رہے ہیں اور جو اخلاقیات ان کی ہیں جو ان کے سامنے جو ساری چیزیں ان کے کردار کے اندر موجود ہیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ شیاطین کا اور جنوں کا اور کاہنوں کا اور فلاں کا اور جادوگروں کا. اس لیے کہ کاہنوں اور جادوگروں سے وہ واقف تھے، کوئی انہونی چیز نہیں تھی. کہ بھائی کاہن تو ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوتے ہو، یعنی ان کے معاشرے میں کاہن موجود تھے اور جانتے تھے یہ کیسے ہوتے ہیں، جادو کرنے میں کیسے ہوتے ہیں، یہ کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، کس طرح منمناتے ہیں، ان کے پاس کیا علم ہوتا ہے، ان کے حال حلیے کیا ہوتے ہیں، ان کے طور اعتبار کیا ہوتے ہیں، ان کے اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، سب جانتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ رہے تھے، جانتے تھے. یہ بات تو بہت بڑے زبردست علم والے کی بات ہے، یہ بہت ہی بڑے اخلاق والے کی بات ہے. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا، سنتے ہیں جب دیکھ کے پہچانتے ہیں. ہر آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، جب سمجھنا چاہتا ہے یہ بات ایسی نہیں مان سکتا. یعنی کوئی آدمی الزام بھی لگائے میں نہیں مان سکتی اس آدمی کی باتیں، اس کی کردار، اس کے حوالے معاملات سارے دیکھ کر کوئی اگر یہ بات کہے تو اگر عقل کا ظاہر سی بات ہے کہ اندھا آدمی تو بات الگ ہے، ورنہ بات کیا ہے جس طرح کا آدمی اس پر ایسی بات بغیر کسی بنیاد کے ثبوت بھی نہیں. ہم نے دیکھا تھا جن کو ہم جانتے ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، انداز ہے خالی. اسی طرح یہ بات ہے کہ جو بتائی جا رہی ہے تو کہا کہ انہیں سجدہ بھی نہیں، ویسا کر بھی نہیں سکتے. اور فرمایا انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں. یعنی قرآن جب یہ جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کیا جاتا ہے تو فرمایا کسی جگہ بھی یہ موقع نہیں ہوتا کہ ان کے لیے کہ وہ اس کی سنگن بھی لے سکیں. کہا نا الگ مضمون آیا ہمارے سامنے کہ شہاب ثاقب سے اسے جو ہے مارے جاتے ہیں، ادھر کوئی سنگل لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں. یہ سب کچھ ان کے لیے نہیں ہے. اور ابھی آئے گا ہمارے سامنے مضمون آئے گا، سورہ قاف میں آئے گا، سورہ جن میں آئے گا، جہاں پر جن کہتے ہیں ہم نے دیکھا شاہ پٹا پڑا ہے پہروداروں سے آسمان کا، یہ سنگل لینے کی جگہ پا اب تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی قرآن کی حفاظت کے لیے کیا انتظام جو ہے یہ سب کچھ کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں. فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین. اب اس کے بعد ایک اور نئی بات آ رہی ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. ابھی بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے. کیا آپ سے کوئی اندیشہ تھا ایسا کہ آپ کو ایسا کام کریں گے یا آپ کوئی تصور سے باہر ہے؟ یعنی نبوت سے پہلے بھی آپ جو ہے
اگر آپ کا یہ طرز عمل نہیں ہے تو یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ کفار و مشرکین کو متنبع کرنا ہے کہ رسول کی جو حیثیت ہے، رسول کا جو معاملہ ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کے جو اللہ تعالیٰ کو بات بھی اپنی جگہ ہے کہ اللہ کو سب سے بڑھ کر اپنی مخلوق میں کوئی عزیز و محبوب ہو سکتا ہے، جو کون ہے؟ اس کا رسول پاک ہے، اس کا رسول ہے، جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ بھی اس معاملے میں بندگی کی راہ سے بال برابر ہٹ جائے اور اللہ الہ واحد کے سوا کسی اور کو معبود کی ایسے سے پکار بیٹھے تو پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ یعنی بات اس انداز سے بیان کی جا رہی ہے۔ تو جب رسول کے ساتھ رعایت کی بات نہیں ہو رہی تو پھر کسی اور کی کیا بات ہے؟ یعنی تم جو شرک پر ڈٹے ہوئے ہو اور سمجھتے ہو یہ ہمارے سارے ہمیں بچائیں گے، اللہ کو مانتے تھے، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اس انداز سے اس طرح جو بات ہو رہی ہے اس کا صرف پہلا ہے، یہ مخاطب انہیں کو کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس معاملے میں تو کہیں کوئی امکان ہی نہیں، کوئی رعایت ہی نہیں، یعنی شرک کے معاملے میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تو ہے ہی معاہد، تو اس کے پردے میں رکھ کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہاں بھی کوئی ایسی چیز ہو تو بھی بچ نہیں سکتے تو تمہاری کیا بات ہے؟ تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ پھر اس کے بعد آپ فرمایا آگے مزید ایک اور مضمون آ گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ قریب ترین رشتہ داروں کی بات جو ہے، اقربین کی بات یہ ہے تو قریب جتنے یعنی قریبی رشتہ داروں کو آج پہلے ان کو متوجہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے قریب دور سب لوگوں تک بات پہنچانے کی بات کی کوشش کی ہے، اور دعوت کا جو انداز ہے ہمارے ساتھ یہ بات آتی کہ آغاز میں آپ نے خاموشی کے ساتھ میں انہی لوگوں تک جو آپ سے متعلق تھے، قریب تھے، انہی تک دعوت پہنچائی ہے، اور ابتدائی کام اسی انداز سے کیا گیا ہے، چند سال 3 سال جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا خاموش تبلیغ کا کام کیا گیا اس کے اندر، تو اس اعتبار سے کام جاری رہا ہے۔ تو پھر اسی میں یہ بات نازل ہو رہی ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی عزیزوں کو ڈراؤ۔ اچھا یہ جو بات ہے پہلے بھی قریب عزیز ہیں انہیں ڈرایا جا رہا ہے، بات ہو رہی ہے، لیکن اب اس مقام پر جو بات آ رہی ہے اس کا پہلو ایک خاص یہ ہے، ایک تو یہی بات آتی ہے سامنے کہ انسان سب سے پہلے کسے ڈرائے گا؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے لوگوں کو جن سے تعلق ہے اس کا، یعنی سب سے پہلے اس بات کا مستحق کون ہے؟ جو اس کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس کے دونوں پہلو ہیں، یعنی اس کے جو پہلو ہیں اس ایک تو یہ کہ اگر قریبی لوگ، قریبی خاندان جو ہے بات سننے کے لیے تیار ہو جائے اور اس کے کہیے پشتبان بن جائے، اس کا ساتھی بن جائے، ایک بڑی طاقت بن جاتی ہے، قوت میسر آتی ہے، خاندان سے، گھر سے، اندر سے جو ہے حمایت ملتی ہے جو بہت زیادہ انسان کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اگر وہی مخالفت ہو تو پھر کیسے کام چلے گا، مشکل ہوگی۔ ایک تو بات یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب انسان گھر میں کام کرتا ہے، گھر میں کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ بات گھر میں اگر وہ بہروبیہ ہے تو گھر میں تو بہروب نہیں چلتا، گھر والے جو اس طرح جانتے ہیں، پرکھتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہماری بات یہ اس کی ایک دلیل بھی ہوتی ہے، حقانیت کی بات بھی ہوتی ہے، یعنی بات آسان بھی ہوتی ہے اور ممکن بھی ہوتی ہے، تو یہ سب پہلو بھی اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہاں خصوصیت سے جو بات بیان ہو رہی، جو سلسلہ مضامین ہمارے سامنے، جیسے پچھلی والی آیت کی بات تھی، اس آیت کو سامنے رکھے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر یہ بھی کام کریں، کسی کو اللہ کے سوا کسی معبود کو پکاریں تو کیا ہوگا؟ بچیں گے نہیں، یعنی عذاب کی بات ہو جائے گی تو پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی اور آپ کے عزیز و اقارب کے معاملے میں یہ بات ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے، تو انہیں بھی جو ہے متوجہ کیا جائے، بلایا جائے، بتایا جائے، ان کے لیے بھی کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس معاملے میں لوگوں خبردار کرتے، آپ نے فرمایا اس کا نسب جس کا کسب پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یہ کہا جاتا ہے معتبر روایات میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے لوگوں کو مخاطب کیا، بلایا، بتایا، یا بنی عبد المطلب، یا عباس، یا صفیہ عبد الرسول، یا فاطمہ بنت محمد، سب کو ایک ایک یعنی نام لے کے مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو، تم لوگ آگ کے عذاب سے بچنے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کی پکڑ سے تم کو بچا نہیں سکتا، البتہ میرے مال میں سے تم لوگ کچھ مانگنا چاہو تو مانگ سکتے ہو۔ یعنی واضح طور پر یہ بات بتائی اور یہ کہا کہ اس اعتبار سے یہ بات تمہیں اپنے آپ کو خود بچانا ہے، یعنی تمہیں وہ کام کرنا ہے، تمہیں ایمان لا کر جو ہے اور عمل نیک، عمل صالح کرنا ہے تاکہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ بات واضح طور پر بتائی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکی ہیں، پہلے ایمان لے آئی ہیں اول اس میں،
اور اسی اعتبار سے یہ جو باقی کچھ لوگوں کے نام سامنے آ جاتے ہیں تو غرض یہ کہ آپ نے سب کو متوجہ کیا، بلایا، متوجہ کیا، اسی میں وہ بات بھی آ جاتی ہے اسی ضمن میں کہ پھر آپ نے لوگوں کو حاکم پکارے بھی آواز دی ہے، وہ حالانکہ الگ آیت کے تحت یہ بات آتی ہے لیکن اس آیت کے تحت یہ بیان کیا گیا ہے مفسرین نے کہ ہاں اس موقع پر بھی آپ نے لوگوں کو بلایا، یا صباحا کا نعرہ جو ہے کہ صبح کا خطرہ، اور اس آواز اس طرح لوگوں کو متوجہ کیا، بلایا، اور پھر اس مقام پر پہلے اپنے لوگوں کو، حالانکہ سارا قبیلہ سب وہی لوگ ہیں اور خاندان ہے الگ الگ لیکن تعلقات ہیں، سب سے رشتہ داریاں ہیں، تو اس طرح سے قریش کے لوگوں کو بلایا، بنی کعب کو بلایا، بنی مرہ کو بلایا، قزی اور بنی عبد مناف کو، اور عبد شمس، ابن ہاشم، آل عبد المطلب، ہر ایک ایک کو نام لے لے کر مخاطب کیا، بلایا، اپنی وہ ساری بات رکھی ان کے سامنے۔ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے کوئی لشکر جرار ہے، تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کہ تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے تجربے میں تم کوئی جھوٹ بولنے والے نہیں ہو۔ تو آپ نے فرمایا تو اچھا، میں اللہ کے سخت عذاب کے آنے سے پہلے تم کو خبردار کرتا ہوں، اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، قیامت میں میرے رشتہ دار صرف متقی ہوں گے۔ یعنی جو روایت ابن شام سب نے کر رہے ہیں نقل کیا ہے ساری اپنے آپ کے الفاظ، تو کیا کہا ہے؟ قیامت میں میرے رشتہ دار صرف متقی لوگ ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ نیک اعمال لے کر آئیں اور تم لوگ دنیا کا وبال سر پر اٹھائے ہوئے آؤ، اس وقت تم پکارو گے کہ اے محمد مگر میں مجبور ہوں گا کہ تمہاری طرف سے منہ پھیر لوں، البتہ دنیا میں میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے، یہاں میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی صلاح رحمی کروں گا۔ تو یہ متعدد روایات کا جو خلاصہ ہے جو اس اعتبار سے سامنے آتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو توجہ کیا، بیان بتایا۔ تو یہاں پر یہ بات جو ہے اس حوالے سے ہے، جیسے پہلے عرض کیا کہ صرف دعوت دینے کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دین کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ دین میں نبی اور اس کے خاندان کے لیے بھی کوئی امتیازی مراحت نہیں ہے جن سے دوسرے محروم ہو، یعنی جو چیز زہر قاتل ہے سب کے لیے، ان کے لیے بھی زہر شرک ہے، زہر قاتل ہے تو وہ ان کے لیے بھی ہے، جب بھی جو ہے اسی طرح سے سب سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو ڈرا رہے ہیں، اور پھر اسی طرح جو چیز سب کے لیے نافع ہے، مفید ہے، ان کے لیے بھی اسی طرح سے مفید ہے۔ تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی اپنی دعوت میں مخلص ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اسی طریقے پر عامل رہے، اور آپ نے اس کام میں کبھی بھی کسی کو رعایت اور کوئی معاملہ اس اعتبار سے بھائی میرے رشتہ دار ہیں، بلکہ بعض معاملات میں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے انہیں جو ہے قربانیوں کے معاملے میں بھی آگے رکھا ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے فتح ہو جانے کے بعد جب آپ مکے کے اندر آئے اور آنے کے بعد آپ نے کہا کہ سود کو حرام کیا گیا، اور سود جو ہے زمانہ جاہلیت کا ہر سود جو لوگوں کے ذمہ تھا میرے ان قدموں تلے رون ڈالا گیا، اور سب سے پہلے جس سود کو میں ساقط کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس کا سود ہے۔ یہ چچا عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ اس سے پہلے اسلام سے پہلے جو ہے یہ کام تھا ان کا، یعنی پیسہ جو ہے یہ عرب میں عام تھا یہ معاملہ، تو بڑے پیسے ان کے سود کے بھی لوگوں کے ذمہ تھے، کہا کہ یہ سب سے پہلے یہ ختم، باقی کا بعد میں اس کے ختم۔ اس اعتبار سے ایسا نہیں کہ اپنا والا معاملہ کچھ اور ہے دوسروں کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہے، اسلام اس طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فاطمہ نامی عورت کے بارے میں سفارش کی گئی تو آپ نے کیا کہا؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی اس معاملے میں کوئی معاملہ ایسا نہیں کہ کوئی استثناء ہے، کوئی یہاں پر کوئی ادارو ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں چیز ہے، یہاں تو معاملہ کیا ہے کہ جو جتنا قریب ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی امہات المومنین سے کہ تمہارا مرتبہ بڑا بلند ہے، اگر تم نافرمانی کرو دوہری سزا، دوہرا اجر بھی رکھا، اجر بھی دوہرا، سزا بھی دوہری رکھی کہ ایسا ہے، تو ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس اعتبار سے۔ اور ان کے ساتھ جس طرح اشارہ و قربانی کی داستان رقم کی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے ہمارے سامنے، اور اس طرح صحابہ بھی آپ کے ساتھ شریک رہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ رسول آپ سے کچھ کہہ رہا ہے خود کر خود کچھ اور رہا ہے، یعنی یہ سب کے لیے۔ تو کوئی کیسے اپنے لیے رعایت کلیم کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے کوئی رعایت مل جائے گی۔ آگے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بڑی زبردست بات اس کے اندر بھی جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ یعنی پھر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تمام، یعنی ایک تو بات کہا اس میں مفسرین نے کہ چونکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو انہی کی بات ہے، اور ایک یہ کہ عام بات ہے، یہ عام بات اپنی جگہ، اس کے علاوہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید نے کتنے مقامات پر یہ بات کہی ہے
کہ اپنی نظریں انہی لوگوں پر جماؤ جو ایمان لے کر تمہارے ساتھ شریک ہیں، یعنی وہی تمہارے لیے قیمتی لوگ ہیں. سارے معاملات اس اعتبار سے کہا شریک مشورہ رکھو، فلاں یہ غلطیاں ہوئی ہیں تب بھی معافی کی بات کی اور سارے ساتھ کہا، پھر بھی انہیں اپنے ساتھ ملا کے رکھو. اور آپ تو خود ہی رحمت للعالمین ہیں، ہم نے آپ پر فبما رحمت من اللہ لنت لهم، یعنی یہ بات خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں نرم کو بنایا ہے. اور پھر کہا کہ انہیں اپنے ساتھ لگا کے رکھو ان کے، اور پھر کہا ان کی دعائیں مغفرت بھی کرو، پھر کہا کہ ان کے لیے ان سے صدقات دو، ان کو پاک کرو. یعنی ہر اعتبار سے ہوا کہیے کہ اس طرح ساتھیوں کو ساتھ دے کر ان کے ساتھ مغفر جناح کی بات آ رہی ہے کہ اپنے کندھوں کو جو ہے جھکا کے رکھنا، یعنی تواضع کے ساتھ پیش آنا اور ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کا معاملہ رکھنا. یہ بات اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے. اور پھر کیا کہا اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے یعنی پیروی سے انکار کر دے تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں. یعنی ساتھ ساتھ اب کیا بات آ گئی؟ پہلے ایمان لائے اور پیروی تمہاری ہوتی ہے، صرف ایمان لانے کی بات نہیں کی ہے بلکہ کیا کہا ہے؟ اتبعک من المؤمنین، جو مومنوں میں سے جو تمہاری اتباع کر رہے ہیں. یعنی بات یہی ہے، مومن یعنی ماننے کے معنوں میں آ رہا ہے یہاں پر کہ مان کر اتباع کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایمان لانے کے بعد آپ کی اتباع سے انکاری تھا. وہ تو منافق کی بات تو الگ ہے، اس کی بات ہی الگ ہے. لیکن اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کچھ لوگ تھے جو آپ کو تسلیم کر رہے تھے، دل میں مان رہے تھے، سمجھ رہے تھے، مگر حالات تھے جن کی بنیاد پر وہ آپ کے پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ بات کہی گئی کہ جو کرے گا اس کی بات ہے یہ. یعنی اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ مکے کے اندر بھی منافق کی جو بات کی گئی وہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو اسلام کی حقانیت کو پہچان گئے مگر دنیا کے جو معاملات تھے، دنیا چھوڑنے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے اور مسائل جھیلنے کے لیے ان کے نفس نے انہیں مجبور یعنی آمادہ نہیں ہوئے وہ اس پر، اور نفس کے اس کا شکار ہو گئے اور ادھر رہ نہیں آئے. اس کا معاملہ اسی طرح سے رہا، کھلے یعنی انہیں مالی نہیں لائے لیکن دل کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس حوالے سے بات کی. تو بہرحال یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ جو آپ کی نافرمانی کرے، فَإِنْ عَصَوْكَ، جو آپ کی نافرمانی کرے گا، جو آپ کی اطاعت نہیں کرے، فَقُلْ، تو ان سے کہہ دو إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں. تو یہاں پر جہاں یہ بات سامنے آ رہی ہے اس اعتبار سے بات ہوتی ہے کہ اہل ایمان کے معاملے بات آئی تھی، یعنی اہل ایمان کے معاملے بات آئی ہے کہ جو تمہاری فرما پیروی کریں ان کے لیے مغفر جناح کی بات آ گئی ہے. اب اسی کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ آ رہی ہے تو اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو لوگ پیروی کرنے سے انکار کریں گے تو صورتحال مختلف ہو جائے گی. چاہے ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ بھی انہیں وہ کہیے کہ اس مسئلے سے چھڑا نہیں سکے گا کہ یہ بات اس کے اندر بیان ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں. صحابہ حیران تھے کوئی جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ تو پوچھا یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول کون ہے کہ جو ابا ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی تو کیا بتایا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اللہ کے رسول کی فرما برداری کیا ہے؟ قرآن و سنت کے احکامات جاننا اور ان پر عمل پیرا ہو جانا، اور قرآن و سنت کے نفاذ کی جو جدوجہد وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کر رہے تھے اس کا حصہ بن جانا. یعنی بات قرآن مجید بیان کرتا ہے یہ جو یہودی ایمان کے دعوے دار تھے ان سے کہا گیا سورۃ الانعام پڑھ کر آئے کہ اسی طرح ان کی حمایت بھی کریں، ان کا ساتھ بھی دیں، سارے کام کریں تب بات بنے گی. خالی اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، ان کو ماننا بھی، ان کی نصرت کرنا، ساتھ دینا، مدد کرنا، سب چیزیں اس وقت کی بات تھی. اور آج کیا ہے کہ اللہ کا دین جو ہمارے سامنے ہے اور آج اس طرح سے نافذ و قائم نہیں ہے، غالب نہیں ہے، اسے غالب کرنے کی جدوجہد کرنا، اس کے لیے اجتماعیت بنانا، مل کر جو ہے اس کے لیے جدوجہد کرنا، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ دینا، ان کا حصہ بننا، یعنی سب اس کے اندر آتا ہے کہ یہ کام کیا جائے. اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو، الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، تقلبک فی الساجدین، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے. انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کو سننے اور جاننے والا. اس میں جو باتیں آ گئی ساری ان آیات کے اندر، پہلی بات کیا کہ وتوکل علی العزیز الرحیم، پہلے توکل کی بات آ گئی
کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، یعنی جو مخالفت کرنے والے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کی بھی پرواہ نہیں کرنی اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا، اس کی ذات پر بھروسہ کر کے اس کی ذات کے بھروسے پر اپنا کام کرتے چلے جانا۔ اللہ کے رسول نے یہی کام کیا، یعنی آپ کے مخالفت میں جو لوگ مخالفت میں تھے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، جو کچھ کر سکتے تھے سب کچھ کیا، لیکن آپ کو اس کام سے روک نہیں سکے، آپ کو اپنے کام پر سے جو ہٹا نہیں سکے، اپنی دعوت سے ہٹا نہیں سکے، اپنی جدوجہد سے آپ کا منہ پھیرا نہیں جا سکا۔ آپ اپنے کام پر لگے رہے، ڈٹے رہے، اور عالی شان جملہ جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جب انہوں نے معاشرتی اور کہیے کہ دباؤ ڈالنے کی اور سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور ابو طالب کو بھی اس کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے اس وقت جو بات کہی کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے تب بھی میں اس کام سے باز نہ آؤں گا، یا تو اللہ کا دین غالب ہو جائے گا کہ اس راستے میں میری جان چلی جائے گی۔ یعنی اس سے ہٹانا، تو یہ اللہ پر توکل کی بات ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہے اور اس کام کو کرتے چلے جائیں گے۔ تو ہر اس شخص کے لیے کہ جو اس کام کے لیے اٹھے گا اس کے لیے اللہ پر توکل ہی راستہ ہے کہ وہ اس کام میں جان لڑائے، اللہ اس کی کوششوں کا بھی رائے گا جانب نہیں دے گا۔ یعنی یہ اعتماد جو ہے اسے حاصل ہونا چاہیے۔ اور رائے گا کی بات کیا ہے؟ دنیا میں جو اس کا نتیجہ نکلے گا، بعد میں نکلے، جب بھی نکلے، وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے اس کام کے عوض میں جو اللہ کی رضا اور جنت ہے وہ حاصل ہو جائے گی، اور اسی کوئی اس کا مطمع نظر ہے۔ آگے فرمایا کہ جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جب تم اٹھتے ہو تو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نفل و حرکت پر نظر رکھتا ہے، تو یہ اب یہ اٹھنے سے مراد، بعض لوگوں نے اس کو نماز کے لیے کہا ہے کہ رات کو جب آپ جو ہے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اس کی بات ہے، اور سجدہ گزار لوگوں میں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، یا آپ لوگوں کی تربیت کے حوالے سے نکلتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی سرگرمیاں آپ کی نگاہوں میں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے یعنی اس راستے میں آگے، جیسی مختلف روایات کے اندر بات آتی ہے کہ آپ رات میں نکلے اور آپ گئے، دیکھا اگر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف گئے، دیکھا کہ وہ تہجد پڑھ رہے ہیں یعنی رات کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آہستہ آواز ہے، عمر بھی رضی اللہ عنہ کی طرف گئے زور سے پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ بات سامنے آتی ہے۔ اس طرح سے اور بھی روایت سامنے آتی ہے کہ آپ مختلف لوگوں کی طرف جاتے تھے، دیکھتے تھے، تو یہ آپ اپنی ساتھیوں کی طرف سے سرگرم تھے، آپ جو ہے اس بارے میں متفکر رہتے، تو اس معاملے میں یہ آپ کا طرز عمل سامنے آتا تھا، یہ کیفیت سامنے آتی تھی۔ تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کی نظر میں یہ سارے کے سارے کام، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نفل و حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے آگے سربہ سجود ہونے والے لوگ، نیک لوگ، عبادت گزار لوگ، ان کے درمیان آپ ہیں۔ تو آپ کی اپنی شخصیت بھی اور آپ کے ساتھیوں کی بھی سجدہ گزار لوگوں کے نام سے اللہ نے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ بات بھی اس تناظر میں بھی ہے کہ جو پیچھے جو آیات تھی کہہ رہے تھے کہ شیاطین اور ان پر اترنے والے یعنی جو وہ لے کر آتے ہیں، تو کہا کہ شیاطین کا یہ کام ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان کے ساتھیوں کو دیکھو، ان کے اوصاف کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کے معاملات کو، یہ ساری چیزیں، ان کی ساری چیزیں یہ کیسی ہیں؟ کیا یہ بتاتی ہے کہ یہ شریف النفس لوگ ہیں یا یہ نفس پرست لوگ ہیں؟ یہ صاف طور پر ان کے سامنے بات آتی ہے۔ تو آگے فرمایا تتنزل، آگے فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ یعنی دیکھ لوگ کا تعلق نہیں ہے، کون مراد سے؟ جوتشی، فالگیر، رمال، عامل قسم کے لوگ جو غیر دانی کا ڈھونگ یعنی جھوٹا ڈھونگ رچاتے پھرتے ہیں، اور اس طرح سے کوئی کسی کی قسمتیں بنانے کا کام کر رہا ہے، کوئی کسی کو غیب کی خبریں بتا رہا ہے، کوئی موکلوں کے نام پر کاروبار اپنا چمکائے ہوئے، کوئی کسی بنیاد پر، تو یہ سارے کام ان کی مدد سے ہے۔ تو کہیے کہ شیاطین کے کانوں میں پھونکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کے سامنے، لیکن چونکہ وہ انہی کا دھندا کر رہے ہیں، لوگوں کو شرک کی طرف لگا رہے ہیں۔ یعنی جادو کیا ہے؟ شرک ہے، یعنی کفر ہے بلکہ کہا اس کو، اور اسی اعتبار سے یہ ساری چیزیں اللہ کی صفات کو یعنی غیب کا جو اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، اور کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا اپنے آپ کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ تو یہ سارے کام تو انہی کے، تو لہٰذا کیا کرتے ہیں؟ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہے ان کے اعتبار سے آتی ہیں۔ انسان نے بتا دیا کہ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، آپ کا کام دیکھو، اور آپ کا یہ تمام یہ سب کچھ قرآن کا یہ سارا بیان دیکھو، کیا تمہیں ایسا نظر آتا ہے؟ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بالکل مختلف بات نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ شعراء کی بات یہاں پر آئی ہے، سورت کا نام بھی یہی ہے،
تو یہاں پر یہ جو بات بیان ہو رہی ہے اس اعتبار سے ہے کہ شاعروں کے پیچھے لگے رہنے والے لوگ، یعنی اس میں جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اہل ایمان کی بات بتائی ہے پیچھے ان کے جو سجدہ گزار لوگ ہیں، تو کہا کہ شعراء کے جو ہے یتبعہم الغاوون، غاوون جو ہے یعنی بہکے ہوئے لوگ ان کے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ تو شاعروں کی بات تو الگ ہو رہی ہے، ابھی شاعروں کے پیچھے والوں کی بات کی ہے، یعنی پہلے آواز آغاز کر دیا ہے کہ جو ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ان کے حالی موالی، ان کے ساتھ میں داد دینے والے فلاں، اور ان کو کیا کہیے کہ اسی اعتبار سے آگے پیچھے رہنے والے، تو ان کی شخصیت دیکھو، ان کے معاملات دیکھو، ان کی انداز دیکھو، کیا انداز ہوتے ہیں ان کے، کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تمہیں نظر آتے ہیں کیا ان جیسے ہوتے ہیں؟ یعنی یہ کس پائے کے لوگ ہیں؟ ان کو دیکھ کر ایک نظر میں دیکھ کر ہی آدمی پہچان لیتا ہے، انتہائی سنجیدگی، تہذیب، شرافت، راز بازی، خدا ترسی، یعنی بات بات میں ذمہ داری کا احساس۔ دیکھو تو صحیح، لوگوں کے حقوق کا پاس ہے، معاملات میں کمال درجے کی دیانت و امانت ہے، زبان جب کھلتی ہے تو خیر ہی کے لیے کھلتی ہے، شر کا کلمہ کبھی ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ یعنی آپ دیکھیں بات نہیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے سامنے یعنی سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ ان کے سامنے بلند پاکیزہ نصب العین ہے، یعنی اللہ کے دین کو اس دنیا میں غالب و نافذ کرنا، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنا اور اللہ کی بندگی میں اس کی غلامی میں دینا، جو ظلم کا نظام جس میں یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس سے آزادی دلا کر اسلام کے نظام عدل کے اندر ان کو لے کے آنا کہ جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر بھلائی بھلائی ہے، فلاح ہی فلاح ہے۔ تو ایک طرف ان کا حال ہے، دوسری طرف وہ ہے جو اچھل اچھل کر داد دے رہے ہیں۔ کبھی دیکھو کسی اس اعتبار سے تو نظر آتا ہے کیا کیفیت ان کی ہے، کہیں ہزل بکا جا رہا ہے، کہیں مسخرے پن کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں اور بےہودگیاں ہیں، کہیں بے حیائی کے معاملات ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں، اور کیا ساری کیفیات بھی نظر آتی ہیں۔ یعنی اس سے عام جو صورتحال ہے، عام صورتحال کی بات ہو رہی ہے، اور اس اعتبار سے یہ بات ہو رہی ہے، یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ اب یہ شعراء کی بات ہو رہی ہے تو یہ کون سے ہیں، کہاں پر ہیں؟ یہ عرب کے اس معاشرے میں جو شعراء نظر آ رہے تھے ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس اعتبار سے اب استثناء کی بات الگ اللہ نے کی ہے، اس کی بات الگ کی ہے، لیکن یہ بات کیا ہے عام جو اس وقت نظر آتا ہے، اور آج بھی دیکھیں تو اکثریت کیا نظر آتی ہے، اکثریت تو ایسی نظر آتی ہے، یعنی ان کے پاس جو مضامین ہیں وہ کیا مضامین ہیں، یعنی جو اکثریت دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، الا ماشاء اللہ عالیشان مضامین کے کہ یہ قرآن کو بیان کرنے والے اور اس طرح کے لوگ بھی ملیں گے، تو یہ ایک عام بات بیان ہو رہی ہے، پھر استثناء اللہ تعالیٰ الگ کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں، یعنی ایک تو پہلے تو کہا کہ ان کے متبعین کو دیکھو کیا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی اب یہ شاعروں کی بات ہے۔ اس اعتبار سے کیا ہے، کوئی یعنی ہر وادی میں بھٹکتے ہیں تو کوئی ایک بات نہیں ہے، کبھی یہ بات کر رہے ہیں تو کبھی دوسری بات کر رہے ہیں، کبھی کبھی ایسی باتیں بھی ان کی زبان سے ادا ہو سکتی ہیں کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے کیا مضامین ہیں صاحب، یعنی کیا مضامین ہیں۔ غالب صاحب ایک شعر آتا ہے سامنے اس اعتبار سے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا، خود ہی کہہ رہے ہیں، اپنے خود ہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ تو یہ گویا کہ کبھی یہ کیفیت ہے، کبھی یہ اس معاملے میں اس اعتبار سے گویا کہ انہوں نے مضمون کو اس طرح سامنے رکھا، کبھی ایسے ایسے مضامین آتے ہیں اور کبھی ایسے مضامین آ جاتے ہیں اور کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں، کبھی گویا کہیے کہ شراب کی تعریف ہو رہی ہے، کبھی محبوب کا گن گائے جا رہے ہیں، کبھی یہ معاملات آ رہے ہیں، ادھر ادھر کبھی کہیں کبھی کہیں۔ تو اسی اعتبار سے کہا کہ یہ ان کی کیفیت ہے، اور معاملہ دوسرا کیا کہا، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، قول و فعل کا تضاد۔ میں مضامین بیان کریں تو آدمی سمجھے پتہ نہیں کیا چیز ہے، اور عمل کی دنیا میں جائے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے، یعنی پھر اس کے برخلاف چیزیں نظر آئیں گی۔ تو اس اعتبار سے بتایا، پھر کیا کہا، اب استثناء کہا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اب یہاں پر کہا بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ کو کثرت سے یاد کیا، جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ استثناء کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظاہر ہے کبھی آپ نے شعروں میں دلچسپی نہیں لی، بات مضمون آ رہا ہے اسی حوالے سے آ رہا ہے، الزام لگا شاعر ہے سب تک بندی اس طرح کی باتیں، تو صرف تک بندی کی بات ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی
اور جو کس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو کہا جا رہا ہے دیکھو تو ذرا سوچو اس معاملے میں۔ اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو عام طور پر آپ معتبر روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ کو کوئی شعر پورا یاد نہیں تھا، یعنی یہ بیان کیا مختلف لوگوں نے، اور فرمایا کبھی دوران گفتگو کبھی کوئی اچھا شعر آپ کی زبان پر آتا تو آپ اسے غیر موضوع پڑ جاتے ہیں، آگے پیچھے کر دیتے الفاظ جو ہے، یعنی آپ کو اس طرح سے یاد نہیں تھا۔ حالانکہ یہ بھی کبھی آپ نے ایسا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کبھی آپ اشعار اپنی تقریر میں استعمال فرماتے تھے، تو فرمایا کہ آپ کو اشعار سے نفرت تھی، یعنی بات بتائی، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا البتہ کبھی کبھار بنی قیس کے شاعر کا ایک شعر پڑھتے تھے اور پھر آگے پیچھے وہی بات نہیں کر دیتے۔ تو یہ بات یہ کیفیت ہے، تو جو عرب کی شاعری تھی اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں البتہ یہ بات ہے کہ جہاں کوئی اچھے لوگ ہیں، اچھے شعر ہیں، تو اس کی تعریف جیسے اللہ نے استثناء کیا تو آپ نے بھی استثناء کیا، تو آپ نے کہا اس معاملے میں کہ ان من الشعر حکمہ، بعض اشعار جو ہے حکیمانہ ہوتے ہیں، بعض اشعار میں ایسے مضامین ہوتے ہیں جو حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اچھی بات ہوتی تو آپ اس کی داد بھی دیتے، ایسا بھی ہوتا۔ امیہ بن ابی سلط کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کا کلام جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا شعر مومن ہے، اس کا دل کافر ہے، بات تو اچھی کر رہا ہے لیکن آدمی خود ٹھیک نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اسی طرح بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سے 100 کے قریب عمدہ اشعار آپ نے سنے اور کہتے گئے اور سناؤ، اس اعتبار سے بات آتی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ معاملہ اس حوالے سے ہے کہ جو یعنی استثناء ہے اس میں بھی، ایسا نہیں سارے کے سارے، تو استثناء کر کے انہیں بیان کیا۔ تو اب استثناء قرآن کیا بیان کر رہا ہے، استثناء کیا ہے، ایسے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، چار باتیں جو ہے اس وقت بیان کی ہیں، چار باتیں بیان کی۔ پہلی بات کیا ہے، یعنی شورا کی اس عام مذمت سے جو اللہ نے بیان کی، اسے کیا کہا، چار، پہلی بات کیا، مومن ہونے چاہیے، جو مومن نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، مومن نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی۔ پہلی بات تو اللہ یعنی ایمان کی بات ہے کہ ایمان رکھتے ہو، اور دوسری بات کیا ہے، ایمان کے بعد عمل صالح کی بات کی ہے، اپنی زندگی میں عمل صالح اختیار کیا ہو، بدکار اور فاسق و فاجر نہ ہو، اخلاق کی بندشوں سے آزاد نہ ہو، اور کسی غیر ایسے افعال کے اندر مبتلا نہ ہو جو فجور کے اندر کے تعریف میں آتے ہیں۔ تو بات یہ کہ یہ تعریف ہو رہی، کون لوگ اس طرح سے یعنی جو اس مضامین میں اس طرف آئیں گے وہ کون لوگ ہوں گے، یعنی ایک طرف یہ بات ہوگی کہ ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، اور عمل صالح کی جو تعریف ہے وہ پوری تعریف سامنے رکھنے کی ہے، اور فجور سے بچنے کی بات اسی طرح سے۔ اور پھر کیا کہا، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کیا اللہ کو۔ تو جتنے شعراء ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جن کے کلام یعنی ایسے ہیں کہ جو قابل تعریف ہیں، تو ہم ان کی ذاتی زندگی دیکھیں گے، ذاتی زندگی دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ قرآن کے تلاوت کرنے والے اس سے وابستہ، اور پھر ان کے اللہ سے وابستگی کے معیار، اور آپ فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچا کے، یعنی ان کے مضامین کی کہ اپنی جگہ پر یہ بات ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے زندگی میں، مختلف حالات ہوتے ہیں، انسان تبدیل ہوتا ہے، تبدیل ہو کے چیزیں سامنے آتی ہیں، تو حتمی طور پر جو چیز سامنے ہے، تو اب اس میں بات بتا دی کہ ایمان، عمل صالح، اور پھر اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، اپنے عام حالات، اوقات، معاملات میں تو شخصی زندگی بھی زہد و تقوی سے آراستہ ہے، یعنی یہ، اور اپنے جو کلام ہے وہ بھی اسی اعتبار سے دونوں چیزوں میں یکسانیت ہے، دونوں چیزوں میں ان کے کلام میں بھی دیکھیں گے تو یہ بات ملے گی، یعنی اللہ کو یاد کرنے کی بات ہے، قرآن کے مضامین بیان ہو رہے ہوں گے، وہ تمام پیغام جو ہے وہ دیا جا رہا ہوگا، تو یہ اپنی شاعرانہ قابلیتیں بھی وہ اس راہ میں وقف کر دیں گے، یعنی اللہ سے غافل لوگوں کے اس میں نہیں، بلکہ جو اللہ کو یاد کرنے والے اور کہیے کہ اللہ کی طرف بلانے والے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شعر جو ہے وہ اس انداز سے اپنے مضمون کو بیان کرتا ہے کہ کتاب نہیں بیان کر پاتی ہے، یعنی یہ ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ قرآن کا تو متبادل کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی باتیں حکمت کچھ بھی، آپ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، کسی اور کی بات ہو رہا ہے، قرآن جو بیان کرتا ہے اس کا متبادل تو کوئی ہے ہی نہیں، یعنی اس معاملے میں یہ اس حوالے سے جو باتیں بیان ہوئی ہیں، خود ہمارے پاس علامہ اقبال کی بات آتی ہے، علامہ حسین علی کی بات آتی ہے، خود علامہ اقبال قرآن پر کتنا کام کیا ہے، کتنی باتیں کی ہیں، اور کتنا کس انداز سے اس طرح متوجہ کیا اور انسان کو اس کے اصل کام کی طرف بلانا بتانا، سارے مضامین بھی سامنے آتے ہیں ہمارے، ان کی عام زندگی کے بارے میں بھی بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن سے شغف کتنا ہے اور کیا معاملہ ہے۔ تو یہ بات بتا دی کہ اس حوالے سے یہ کہ ان کی زندگی جو ہے وہ بھی اللہ کے یاد سے معمور ہے، اور پھر ایک بات اور بھی کہتی ہے، وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، یعنی اس معاملے میں یہ بات ہے کہ اپنے
اگر کسی کے ساتھ مخالفت ہو گئی، مسئلہ پیدا ہو گیا تو اب چلے گئے اس کی مخالفت میں کوئی حد، یعنی کوئی جو ہے ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہے، ہجو فلاں اور حزل اور یہ سارے قسم ان کا بھی معاملہ ہے، یہ سب دندہ نہیں ہے، یہ سب دندہ نہیں، بلکہ بات تو اصل یہی ہے کہ جو دیندار اور اس طرح ہے کہ وہ اسی میں استعمال کرتے ہیں، وہ اسی طرف جو ہے حق کی حمایت میں ہی اپنے زبان کو، اپنے کلام کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے مضامین بیان کرتے ہیں اور لوگوں کی تربیت اور تعلیم اس سب کے لیے۔ تو اسی لیے ایک بات کہی گئی کہ زبان سے پھر وہی کام لیتے ہیں جو ایک مجاہد تیر و شمشیر سے لیتا ہے، یعنی وہی کلام جو ہے ان کا اس انداز سے پھر وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو شاید اس وقت موجود تھے، یعنی مسلمان تھے، تو آپ نے خود الشورا اسلام کی ہمت افزائی آپ فرمایا کرتے اور آپ ان سے یہ کہتے کہ تمہارا شعر ان کے حق میں تیر سے زیادہ تیز ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی بات جیسے آتی ہے، ان سے کہا کہو، یعنی شعر کہنے کہا، اور روح القدس تمہارے ساتھ ہے، یعنی اس اعتبار سے فرمایا کہ مومن تلوار سے بھی لڑتا ہے اور زبان سے بھی لڑتا ہے، جو جیسے کہا نا سے جہاد جو ہے قلم بھی ہے، بالسیف بھی ہے، مقصد وہی ہے، دعوت وہی ہے، مقصد وہی ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا اور دشمنان دین جو ہیں ان کی جو کوششوں کو جو ہے پست کرنا اور باطل کے غلبے کا جواب دینا، یعنی یہ تمام چیزیں پہلو جو ہیں وہ سامنے۔ تو اس اعتبار سے ان کے بارے میں کہا کہ جب ان پر ظلم کیا گیا تو اسے بدلہ لے لیا۔ اب یہ بھی اس کے اندر ایک پہلو اور دیا جاتا ہے، یعنی سورہ شورا کے اندر ہمارے سامنے بات آئے گی۔ ایک تو ذاتی زندگی کے اندر بات ہوتی ہے کہ ذاتی زندگی کے اندر انسان جو ہے یعنی معافی کی تلافی کی بات کرتا ہے، لیکن جب لوگ دین کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہی کام یعنی پھر جو ہے بدلہ لینا اور ظالم کو اس کے ظلم کا جواب دینا، یہ سب چیزیں بھی اس حوالے سے ہوتی ہیں، تو وہاں پر وہ قابل تعریف بن جاتی ہیں۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو ظلم کرنے والے سے مراد یہ کون ہے؟ وہ سب لوگ جو حق کو نیچا دکھانے کے لیے سراسر ہٹ دھرمی کی راہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعری اور کہانت اور ساحری اور جنون کی تہمتیں لگاتے پھرتے تھے تاکہ ناواقف لوگ آپ کی دعوت سے بدگمان ہوں اور آپ کی تعلیم کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ تو بڑا ظلم ہے، خود شرک کرنا اور دوسروں کو شرک کی طرف بلانا اور توحید کی طرف جانے سے روکنا اور اس تعلیم کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، اس دعوت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہونا، تو بڑا ظلم تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ قریب اس کا بدلہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ سورہ شورا مکمل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔